السلام علیکم۔ ناول تیرے میرے درمیان۔ اگلے دن وہ دونوں کچن میں مختلف ڈشز بنا رہی تھیں ضامن اور اسفند کے لیے، جنہوں نے رات میں آنا تھا۔ سمیہ ایگزیکٹ ٹائم کیا بتایا تھا اسفند بھائی نے پہنچنے کا؟ یا 10 بجے کہا تھا؟ سمیہ نے مسرور سے انداز میں چکن کڑھائی بناتے ہوئے کہا۔ حالہ نے لاؤنج میں لگی گھڑی دیکھی جس پر ابھی فقط 5 بجے ہوئے تھے۔ اف، ابھی 5 گھنٹے بعد میں آپ کو دیکھ پاؤں گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ 5 سیکنڈ بعد ہی وہ اتنی تکلیف دہ خبر سنے گی۔ سمیہ کے موبائل پر کال آئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے ہنڈیا میں چمچہ چلاتے دوسرے ہاتھ سے کال پک کی۔ ہیلو۔ اس کے ہیلو کہتے ہی جو خبر اس نے سنائی دی اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ غصے اور تکلیف کے ملے جلے احساسات سمیت وہ چلائی۔ حالہ جو کہ فریج میں دودھ رکھ رہی تھی سمیہ کی غسیلی آواز سن کر وہیں سن ہو گئی۔ کب ہوا یہ؟ کہاں ہے وہ دونوں؟ اوکے میں آ رہی ہوں۔ سمیہ کی بھیگی آواز نے اسے جو کچھ باور کرایا تھا وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ سمیہ فون بند کر کے اس کی طرف پلٹی جو فریج کے ساتھ شاکڈ کھڑی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سمیہ اس کی جانب بڑھی۔ پلیز سمیہ، ضامن کے بارے میں کوئی؟ نفی میں سر ہلاتے اس نے سمیہ کے آنسوؤں سے تر چہرے کو خوف سے دیکھتے ہوئے کہا، اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ لیے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی جو ہو گیا تھا۔ حالہ وہ دونوں آئی سی یو میں ہیں۔ ان کی گاڑی پر آج کسی نے فائرنگ کی تھی۔ اسلام آباد شفٹ کیا ہے انہیں۔ میں ارجنٹ ٹکٹس کروا رہی ہوں، ہم ابھی نکل رہے ہیں۔ اس وقت انہیں ہماری دعا کی ضرورت ہے، آنسوؤں کی نہیں۔ اٹھو، اپنی چیزیں پیک کرو۔ سمیہ نے خود کو کمپوز کر کے اسے تسلی دی، ساتھ ہی کسی کو 2 پلین کی ٹکٹس کا کہا۔ اگلے 2.5 گھنٹے کے بعد وہ پنڈی سی ایم ایچ میں تھی جہاں ان دونوں کی فیملیز موجود تھیں۔ حالہ نقاب میں ہی تھی۔ سمیہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی۔ حالہ سوائے عاصم ملک کے کسی اور کو بائی فیس نہیں جانتی تھی۔ وہ سیدھا ان کے پاس گئی۔ انہوں نے بڑھ کر اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ کتنی محبت سے انہوں نے ضامن کے نکاح میں دیا تھا۔ کل ہی ابھی ضامن نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ لاہور جاتے ہی وہ جلد حالہ کی رخصتی کروائیں۔ حالہ کے لیے اس کے لہجے میں چھپی محبت کا سن کر وہ کتنے خوش ہوئے تھے، اور آج کتنی خواہش تھی میری کہ میں جلد از جلد تم سے ملوں، مگر کیا پتا تھا ایسے حالات میں ملنا پڑے گا۔ حالہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ضامن کی ممی نے اس کا رخ اپنی طرف کر کے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ضامن کی بہن بھی اس کے گلے لگ کر بے اختیار رو پڑی، اور حالہ وہ تو اب تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ پھر وہ اسفند کے گھر والوں سے ملی۔ ضامن کے سر پر چوٹیں آئی ہیں جس کی وجہ سے کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں دونوں کو بچانے کی، لیکن بہرحال اصل بچانے والی ذات وہی ہے۔ آپ لوگ بس دعا کریں، اللہ کرم کرے گا۔ ڈاکٹرز نے اپنے پروفیشنل انداز میں تسلی دے گئے، مگر یہ دونوں فیملیز جانتی تھیں کہ ان پر کیا گزر رہی ہے۔ حالانکہ تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ اللہ نے اس کو اتنا قیمتی رشتہ دے کر آج سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اے اللہ، آپ تو جانتے ہیں نا میرے پاس اس ایک رشتے کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں۔ اپنے حبیب کے صدقے میرے لیے اسے ایک نئی زندگی دے دیں۔ مجھے تو محبت کے معنی اب پتہ چلے تھے، میں نے تو ابھی اسے محسوس بھی نہیں کیا۔ آپ نے زندگی کے ہر قدم پر مجھے تکلیف دہ حالات سے بچایا۔ اللہ، آج بھی مجھے میرے اس بہت اپنے کے بچھڑنے کے دکھ سے بچا لیں۔ یہ تکلیف میرے بس سے باہر ہو رہی ہے، پلیز اللہ جی۔ ساری رات سب کی آنکھوں میں کٹی، اور صبح کی روشنی ان کے لیے ایک نئی کرن لے کر آئی جب ڈاکٹر نے بتایا دونوں خطرے سے باہر ہیں۔ کچھ گھنٹوں بعد انہیں رومز میں شفٹ کر دیا گیا۔ حالہ پہلے اسفند کو دیکھنے گئی، بالکل بھائیوں کی طرح ہر لمحہ اس نے حالہ کا خیال رکھا تھا۔ اسفند اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اب وہ ہوش میں تھے، لیکن ڈاکٹرز نے زیادہ بات چیت سے منع کیا تھا۔ اسفند سے مل کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ضامن کے روم کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، نظر سیدھی آنکھیں بند کیے ضامن پر پڑی جس کے سر پر پٹیاں لپٹی تھیں۔ وہاں سے پہلے ہی ضامن کی ممی اور بہن موجود تھیں۔ آؤ نا حالہ، اسے دروازے پر ہی کھڑا دیکھ کر ضامن کی ممی نے کہا۔ حالہ کا نام سنتے ہی ضامن نے آنکھیں کھول کر گردن گھما کر اسے دیکھا۔ حیرت، خوشی، محبت، نہ جانے کون کون سے جذبے حالہ کو اس کی آنکھوں میں نظر آئے۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کی ممی کی چیئر کے پاس کھڑی ہوئی جو ضامن کے بیڈ کے قریب رکھی ہوئی تھی۔ رمشا، آؤ ذرا اسفند کو دیکھائیں۔ اس کی ممی نے ان دونوں کو اکیلے ملنے کا موقع دیا اور روم سے باہر چلی گئیں۔ حالہ نظریں جھکائے ہوئے تھی جبکہ ضامن کی نظریں اس پر تھیں جو ابھی بھی نقاب میں تھی۔ حالہ، ضامن نے اسے پکارا۔ اس نے چونک کے ضامن کو ایسے دیکھا جیسے ابھی تک اس کے زندہ سلامت ہونے کا یقین ہی نہ ہو رہا ہو۔ ضامن نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کے بیڈ پر ٹک گئی۔
आई वांना सी यू। जामिन की बात समझते इसने आहिस्ता से नकाब गिराया। नजरें इसकी झुकी हुई थीं, जिनमें आहिस्ता आहिस्ता आंसू इकट्ठे हो रहे थे और बेख्तियार पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर आ गए। हनी, ऐसे नहीं करें। जामिन ने इसकी गोद में धरे हाथों पर हाथ रखकर बमुश्किल कहा। हाला तो इस तसल्ली पर और भी बिखर गई और बेइख्तियार इसके सीने पर सर रख कर रोती चली गई। जामिन ने आंखें बंद करके इसके गिर्द अपना दायां बाजू फैलाया। हनी, प्लीज स्टॉप क्राइंग, योर टीयर्स आर हर्टिंग मी, आई एम नॉट इन दैट पोजिशन टू वाइप दैम प्रॉपरली। इसकी कमर सहलाते वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था। हाला को एकदम अपनी बेख्तियारी का एहसास हुआ तो फौरन सीधी हुई और ज़रा सा रुख मोड़ कर अपने आंसू साफ करने लगी। अचानक जामिन ने इसे देखते इसका हाथ पकड़ा। हाला ने इसकी जानिब देखा तो वही दिल खींच लेने वाली मुस्कुराहट इसके चेहरे पे थी जो हाला का दिल उथल पुथल कर देती थी। थैंक्स फॉर दिस अनकंडीशनल लव। जामिन इसका हाथ होंठों तक ले जाकर बोला। कोई ऐसे भी किसी की जान निकालता है, हाला ने खफगी से कहा और इसके पास से उठकर बेड के पास रखी कुर्सी को इसके बेड के और पास करके बैठ गई। और कोई ऐसे भी अपनी जान को तंग करता है, जामिन ने इसके अंदाज में कहते इसकी भीगी पलकों पर हाथ रखकर अपने दाएं हाथ का अंगूठा फेरा। आई एम सॉरी, हाला ने आंखें नीचे करते हुए कहा। हाँ, इन आंसुओं ने तो ही तो मुझे बताया है कि मेरे लिए कोई बहुत फिक्रमंद था। अच्छा, अब आप ज़्यादा बातें नहीं करें, हाला ने इसे टोकते हुए कहा। अगला पूरा हफ्ता जामिन और असफन ने हॉस्पिटल में गुजारा। फिर इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और दोनों कुछ अरसे रेस्ट के लिए अपने अपने घर चले गए। आला भी जामिन के घर आ चुकी थी और जामिन की बहन के घर इसका क़याम था। एक कैनाल पर बना हुआ यह खूबसूरत सा घर मार्गला हिल्स के सामने था, जहाँ से पहाड़ों का खूबसूरत मंजर इसकी घर की खूबसूरती में इजाफा करता था। ख़ास तौर पर जामिन का रूम ऊपर की स्टोरी पर था और इसके टेरेस के बिल्कुल सामने से हिल्स नज़र आती थी। घर आकर जामिन के बहुत से काम जामिन की मम्मी ने हाला को सौंप दिए थे। इन्हें अपनी एक क्यूट सी बहू बहुत पसंद थी और इसके पेरेंट्स के साथ भी जो लगाव था, इससे हाला इनको और भी अजीज़ थी। जामिन तेज़ी से रिकवर कर रहा था और अब तो चलने भी लग गया था। मैं सोच रहा हूँ कि परसों से ज्वाइनिंग दूँ, नाश्ते पर सबके सामने बैठे जामिन ने कहा। हाँ ठीक है, मगर मैं चाह रहा था कि अब रुखसती करके तुम्हारे वलीमे का फंक्शन अनाउंस करें। आसिम साहब के कहने पर इसकी नज़र सामने बैठी हाला की तरफ उठी। इसने भी इसी लम्हे जामिन को देखा। इसकी लरसती पलकों को देखकर एक मुस्कुराहट जामिन को होठों पर आई, जिसको इसने जूस का गिलास पीते हुए छुपाया। डैडी, आई थिंक वलीमा अभी रहने दें, क्योंकि गैदरिंग में कोई भी पिक्चर हाला की लीक हो सकती है और अभी कोई रिस्क लेना ठीक नहीं। जामिन की बात इनके दिल को लगी। चलो तुम लाहौर से छुट्टियां लेकर नेक्स्ट वीक तक आ जाओ, घर में ही छोटा सा कोई गेट टुगेदर कर लेते हैं। हाला यहीं रहेगी। ठीक है, आप अर्ली मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट बुक करवा दें। रात में जामिन की मम्मी ने इसे जामिन की पैकिंग करने के लिए कहा। जामिन कहीं बाहर गया हुआ था। हाला ने शुक्र करते हुए जल्दी से इसकी पैकिंग शुरू की। अभी वो वॉशरूम से इसकी शेविंग किट लेने गई थी कि इसका रूम डोर खुलने की आवाज़ आई। अब हाला परेशान थी कि अंदर ही रहे या बाहर चली जाए। जामिन जैसे ही अंदर आया तो सामने बेड पर अपना बैग देखकर यही समझा कि मम्मी इसकी चीज़ें रख रही हैं। मम्मी, मेरी वो ब्लैक शर्ट ज़रूर रखिएगा। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला देखकर वो यही समझा कि मम्मी अंदर हैं। बेड के बाएं जानिब लगे शीशे में अपने बालों को ब्रश करते जैसे ही वो पलटा, हाला को अपनी चीज़ें रखता देखकर खुशगवार हैरत हुई। ओहो, शौहर की खिदमत हो रही है। सुबह से कहाँ छुपी हुई थी आप? रुखसती की बात इसलिए नहीं की थी कि आप पर्दा स्टार्ट कर दें। जामिन इसकी जानिब आते हुए बोला। आप चुप करके अभी बाहर चले जाएं ताकि मैं सुकून से आपकी पैकिंग कर दूं। कुछ मिस हो गया तो बाद में मुझे मत डांटिएगा। ना तो आज मैं इस रूम से जाऊंगा, ना आपको जाने दूंगा। जामिन की बात पर इसका मुंह और आंखें दोनों खुल गईं। लगता है अभी तक दिमाग से चोट का असर गया नहीं है। हाला ने चिढ़ का इस पर तंज किया, जो बेड पे बैग के पास बैठा दोनों हाथ पीछे बेड पर रखे से शरारती मुस्कुराहट से देख रहा था। मेरा ख्याल है मम्मी को ही बाकी की पैकिंग के लिए भेजती हूँ। इसने खफगी से मुंह फुलाकर कमरे से जाने के लिए कदम बढ़ाए कि हाथ जामिन की गिरफ्त में आ गया। अच्छा ना यार, अपनी क्यूटू सी बीवी को तंग ना करूँ तो किसको करूँ? इसने खड़े होकर हाला के गाल को प्यार से खींचते हुए कहा और फिर बेड के बिल्कुल सामने लगे सीडी प्लेयर के सामने जाकर सीडीज चेक करने लगा। हाला ने सुख का सांस लिया। कुछ देर बाद एक सॉन्ग सेलेक्ट करके इसने हाला को पुकारा। एक विश पूरी कर सकती हैं मेरी? जामिन ने बहुत आस से पूछा। वो क्या? हाला ने बैग की जिप बंद करते हुए कहा। वो यही समझी कि कॉफ़ी या चाय की फरमाइश होगी। जामिन ने प्ले का बटन ऑन किया और हाला के पास आकर इसकी जानिब हाथ बढ़ाया।
May I hold your hand, lady? اس کی مسکراہٹ نے حالہ کو مسمرائز کیا اور اس نے کچھ کنفیوز ہو کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ضامن نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں سے کیچر اتارا اور بیڈ پر اچھالا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے شولڈر پر رکھا اور بایاں ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھا۔ حالہ حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اب اسٹیریو پر نورا جونز کی آواز ابھری۔ Come away with me in the night. Come away with me, and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us with their lies. I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try to come away with me, and we will kiss on a mountain top. Come away with me, and I will never stop loving you. And I want to wake up with the rain falling on the tin roof while I am safe there in your arms. So all I ask is for you to come away with me in the night. Come away with me. Let's join my steps. آگے پیچھے اپنے پاؤں کو لے جاتے وہ اسے لائٹ رومانٹک کپل ڈانس کروا رہا تھا۔ I can't do this, ضامن ہنستے ہوئے حالہ بولی۔ Why are you doing this? آہستہ آہستہ اس کے ساتھ قدم ملاتے حالہ نے اس کی مسکراتی نظروں میں دیکھا۔ کتنا ڈیفرنٹ شخص ہے اللہ نے اسے دیا ہے جو اس کے ہر نئے دن میں اسے سرپرائز کرتا ہے۔ یہ میری بچپن کی وش تھی کہ میں اپنی وائف کے ساتھ کپل ڈانس کروں۔ ضامن کے غیر سنجیدہ جواب نے حالہ کو قہقہ لگانے پہ مجبور کر دیا۔ ضامن نے محبت پاش نظروں سے اس کے ہنستے چہرے کو دیکھا۔ پچھلے کچھ دن وہ حالہ کو اپنے لیے اتنا روتا دیکھ چکا تھا کہ اب اس کی ہنسی مسکراتی یاد اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ بے اختیار ضامن نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے نظر بد سے محفوظ رہنے کی دعا دی۔ I want to make every night and day memorable that we spend together. اس کی گمبھیر جذبوں سے چور آواز پر حالہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کر خود کو اس کی جذبے لٹاتی نظروں سے چھپایا۔ ضامن اس کی معصوم سی ادا پر اپنی مسکراہٹ نہیں روک پایا۔ اگلے دن صبح اس کی فلائٹ تھی، سب اسے چھوڑنے جا رہے تھے۔ حالہ بھی اس کے ساتھ تھی نقاب میں۔ ضامن سب سے مل کر جانے لگا تو حالہ آنسو صاف کرنے لگی کہ نہ جانے کیسے حالہ کا نقاب نیچے گر گیا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے نقاب اوپر کرنا چاہا کہ تب تک دیر ہو چکی تھی اور اویس شاہ جس کی نظر غیر ارادی طور پر حالہ پر پڑی تھی اس کے بغیر نقاب کے چہرے کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ وہ بھی اسی فلائٹ سے لاہور جا رہا تھا۔ یہ وہی ایس ایچ او تھا جس نے حالہ کے قاتلہ ہونے کی خبر اخبار میں چھپوائی تھی، اور یہ رحمان شاہ کا بیٹا بھی تھا۔ ڈیڈی آئی ہیو فاؤنڈ دیٹ بچ، زمان شاہ نے اپنے باپ کو میسج کیا۔ ساتھ ہی باپ کی کال آ گئی۔ اس نے ساری تفصیل اسے بتائی۔ عاصم ملک کو وہ اچھی طرح جانتے تھے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ سرفراز کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے، اور نہ ہی یہ جانتے تھے کہ ضامن ان کا بیٹا ہے۔ اتفاق سے دونوں جہاز میں بزنس کلاس میں تھے۔ ضامن آگے بیٹھا تھا اور زمان شاہ کو پچھلی سیٹس پر جانا تھا۔ جاتے جاتے اس نے بہت طریقے سے ضامن کی پکچرز اپنے موبائل میں لے لیں، اپنے کارندوں کو سینڈ کی۔ I need all the information regarding this guy urgently، اور ساتھ ہی ایک اور بندے کو کال کی جو کہ اسلام آباد میں تھا۔ اسے عاصم ملک کے گھر کی نگرانی پر لگایا۔ ضامن حالہ کو سوچتے ہوئے بے حد اداس تھا، مگر خوشی بھی تھی کہ اب ان کے ایک ہونے میں صرف ایک ہفتے کی دوری تھی۔ حالہ کا کل کی ہنسی اور آج کی اداسی ہر روپ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کانوں میں ہینڈ فری لگائے، سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے وہ دشمن جاں اسے بے حد یاد آ رہی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر حالہ کے نمبر پر برائن رائز کا سانگ شیئر کیا۔ حالہ نے جیسے ہی واٹس ایپ میسج اوپن کیا، ضامن کے شیئر سانگ کو دیکھا۔ اس نے ہینڈ فری بیگ سے نکال کر کانوں میں لگائی۔ وہ لوگ گھر واپس جا رہے تھے، سب اپنی اپنی جگہ ضامن کے لیے اداس تھے۔ حالہ کو بہت اچھا لگتا تھا جب ضامن اپنی فیلنگز کے اظہار کے لیے حالہ سے سانگز شیئر کرتا تھا۔ اب بھی برائن رائز کی آواز نے حالہ کا دل کھینچ لیا۔ Hey baby, when we are together, doing this that we love. Every time you are near, I feel like I'm in heaven, feeling high. I don't want to let you go, girl. I just need you to know, girl. I don't wanna run away. Baby, you are the one I need tonight. No promises, baby, now I need to hold you tight. I just wanna die in your arms. Here tonight. Hey baby, when we are together, doing this that we love.
Every time you are near, I feel like I'm in heaven, feeling high. I don't want to let you go, girl. I just need you to know, girl. I don't wanna run away, baby. You are the one I need tonight. No promises. Baby, now I need to hold you tight. I just wanna die in your arms. I don't want to run away. I want to stay forever. Through time and time. No promises. I don't wanna run away. I don't wanna be alone. No promises. Baby, now I need to hold you tight. Now and forever. My love. No promises. हाला ने सॉन्ग सुनते जामिन का एक और मैसेज रिसीव किया. मिसिंग द लास्ट नाइट वाइल लिसनिंग टू दिस सॉन्ग. मिसिंग यू टू हबी. हाला ने बमुश्किल अपने आंसू रोकते हुए कहा. इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से तपती धूप में खड़ी हो गई हो. जामिन की मौजूदगी किसी ठंडी छाँव से कम नहीं थी, मगर ये सोच कर खुद को तसल्ली दी कि एक हफ्ते की ही तो बात है, फिर कोई दूरी इनके दरमियान नहीं आएगी. लाहौर से आगे एक गांव में रहमान शाह ने अपना अड्डा बनाया हुआ था, जहां सब गलत काम वो करता था. आज भी वो वहीं मौजूद था. ज़मान शाह सीधा इस अड्डे पर पहुंचा, जहां रहमान बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रहा था. ज़मान शाह लाउंज में दाखिल हुआ. बाप से बगलगीर होने के बाद इसने सारी तफसील फिर से बताई, और ये भी कि आसिम के घर की निगरानी शुरू करवा दी है. फिर इसने जामिन की तस्वीर भी इन्हें दिखाई. रहमान शाह ने इसके कंधे पर खुश होकर थपकी दी. हाला की तरफ से तो पहले बदले निकलते थे. न सिर्फ वो सबूत जो कि हाला के पास थे वो निकलवाने थे, बल्कि वो तमाम सबूत भी इन्हें चाहिए थे जिनका इल्म सिर्फ हाला को था, क्योंकि सरफराज की मौत के बाद इसने बहुत कोशिश की कि इसे वो सबूत मिल जाएं जो कि अगर आईएसआई के हाथ लग जाते तो इसे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता था. हाला से ये गलती हुई कि जब रहमान शाह ने इसे किडनैप किया तो वो इस गुस्से में कह दिया कि वो सरफराज की बेटी है और इसके पास वो तमाम सबूत हैं जो वो पुलिस को दिखाकर इन्हें जेल करवाएगी. इन सबूतों का इल्म सिर्फ तनवीर को था और इसने हाला के बड़े होने के बाद इसे भी बता दिया था, मगर ये नहीं पता था कि वो इतनी बेवकूफ़ी कर जाएगी. इसलिए इसने हाला को वहाँ से इस रात भगा दिया था और इन्हीं सबूतों की वजह से रहमान शाह इसके खून का प्यासा हो गया था. शाम तक जामिन के बारे में ज़मान शाह को सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, सिवाय इसके कि हाला इसके निकाह में है. ज़मान अब इस लड़की पर हाथ डालना इतना आसान नहीं. आसिम मलिक जिन है आईएसआई का. रहमान शाह ने फिक्रमंदी से कहा. आप फिक्र न करें, ऐसा जाल फेंकूंगा कि मछली बआसानी मेरे कदमों में आ जाएगी. इस कमीनी का वो बैग दें जो इस रात यहीं रह गया था. अपनी शातिर मुस्कुराहट से इसने बाप को तसल्ली दी. 2 दिन बाद ज़मान शाह जामिन के ऑफिस में पहुंच चुका था, जहां वो अपने आर्मी के यूनिफॉर्म में था. सर, एसएचओ ज़मान शाह आपसे मिलना चाहते हैं. जामिन इसका नाम सुनकर ठिठका. अंदर भेज दो, इसने लम्हे तवक्कुफ के बाद कहा. थोड़ी देर बाद ज़मान शाह अंदर दाखिल हुआ. दोनों ने मुसाफा किया. जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? जामिन ने इससे अपने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा. खिदमत तो नहीं, बस एक हमारी कीमती चीज़ आपकी तहवील में है, वो चाहिए. ज़मान शाह ने अपनी करख मुस्कुराहट से जामिन से कहा. जामिन एकदम अलर्ट हुआ. मैं समझा नहीं. मेरी कज़न हाला, इसे कुछ दिन पहले मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आपकी फैमिली के साथ देखा है. तो जामिन ने अपनी बेतासुर आंखों से इसे देखा. तो ये कि आप इसे हमें वापस कर दें, और ये भी कि एक मासूम की जान वो लेकर भागी है. मैं चूँकि एक ज़िम्मेदार ऑफिसर हूँ और मैं रिश्तेदारों को भी सज़ा देने से गुरेज नहीं करता. और आप कैसे आर्मी ऑफिसर हैं जिसने एक कातिला को पनाह दी हुई है? हा हा हा. जिम्मेदार जो अपनी ही कज़न की इज्जत पर अपने मातहतों से डाका डलवाए. जामिन के कहने पर इसने कहका लगाया. वो मेरी मनकूहा है सर, मैं मर कर भी ऐसा नहीं कर सकता. ये क्या बकवास है? ज़मान की बातों पर इसका दिमाग भग से उड़ गया. बकवास नहीं, सच है सर. ज़मान की बात पर इसने मुट्ठियाँ भेजी. सबूत? जामिन ने चैलेंजिंग नज़रों से इसे देखा. ज़रूर. हबासत से मुस्कराते इसने जेब से एक पेपर निकालकर इसकी जानिब बढ़ाया. जामिन ने गुस्से से वो पेपर इसके हाथ से लिया और इसे पढ़कर इसे लगा इसके ऑफिस की छत इस पर गिर गई हो. इतना बड़ा धोखा. वो निकाहनामा था जिस पर हाला के ही साइन थे. वो इन सिग्नेचर्स को कैसे भूल सकता था? उम्मीद करता हूँ जल्द ही इसे आप हमारे हवाले कर दोगे, नहीं तो बंदा निकलवाने के और भी बहुत से तरीके मुझे आते हैं. ज़मान शाह अपनी जगह से खड़ा होता धमकी देकर इसे हैरान परेशान छोड़कर चला गया. ज़मान शाह के चले जाने के बाद जामिन ने अपना निकाहनामा निकाला. वो गिनने के से अंदाज में इस पर बैठा और सर दोनों हाथों में थाम लिया. ये किस्मत ने कैसा मजाक किया था, जिसे वो अपना सब कुछ मान चुका था, वो इस तरह इसके जज्बों का इस्तेहसाल करेगी.
وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کوئی نمبر ملایا۔ اسلام آباد کی ویری نیکسٹ فلائٹ کب کی ہے اور اس میں ایک سیٹ اویلیبل ہوگی؟ نہیں بھی ہے تو کسی طرح ارینج کروا کر مجھے کال کرو۔ 5 منٹ بعد اس کے ماتحت کی کال آئی۔ ہیلو، اوکے 4 بجے ٹھیک ہے۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ وہ اپنے آفس میں بنی الماری کی جانب بڑھا، وہاں سے جینز اور ٹی شرٹ نکالی۔ وہ آفس میں کچھ کپڑے ضرور رکھتا تھا، کبھی کبھار اسے وہیں سے آؤٹ آف سٹی جانا پڑ جاتا تھا۔ وہ تیزی سے واش روم کی جانب بڑھا۔ شام 6 بجے کا وقت تھا۔ حالہ اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ رمشا اور ضامن کی ممی اس کے لیے شاپنگ کرنے گئی تھی، جبکہ عاصم صاحب بھی کسی دوست سے ملنے گئے تھے۔ وہ لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھی شام کا منظر انجوائے کر رہی تھی کہ مین گیٹ سے ضامن کو آتے دیکھ کر وہ حیران اور خوشی سے یکدم اپنی جگہ سے اٹھی۔ ضامن سیدھا اسی کی جانب آیا۔ ممی کہاں ہے؟ نہ سلام نہ کوئی گرم جوشی۔ یکدم حالہ ٹھٹکی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ نے بتایا ہی نہیں آپ کے آنے کا، حالہ نے خفگی سے کہا۔ جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو۔ ضامن کے سخت لہجے پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ممی اور رمشا شاپنگ کے لیے گئی ہیں اور ڈیڈی بھی نہیں ہے۔ وہ بھی ان دونوں کو ممی اور ڈیڈی ہی کہتی تھی۔ یہ تاکید انہوں نے ہی کی تھی۔ پانی کا گلاس لے کر میرے روم میں آؤ۔ ضامن غصے سے اسے حکم دیتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا۔ حالہ پریشان ہوتی پانی کا گلاس لے کر زینہ طے کرنے لگی۔ اسے تو ضامن کا اجنبی لہجہ پریشان کر رہا تھا۔ نوک کر کے وہ کمرے میں آئی تو نظر سامنے بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے ضامن پر پڑی۔ وہ ڈرتے ہوئے اس کے پاس آئی، پانی کا گلاس دیا جیسے وہ ایک سانس میں خالی کر گیا۔ پھر غصے سے پاس کھڑی خالہ کو دیکھا جو اس کے غصے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ ضامن کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا، اور یہی پوچھنا غضب ہو گیا۔ ضامن نے پوری قوت سے گلاس سامنے دیوار پر دے مارا جو چھناکے سے ٹوٹ کر گرا اور حالہ کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے مجھے یہ پوچھو، کیا قیامت گزری ہے مجھ پر؟ ضامن بیٹھ سے اٹھتے زور سے چلایا، یہ دیکھو دیکھو اسے کیا ہے؟ ضامن نے غصے سے اس کے سامنے وہ نکاح نامہ لہرایا جو زمان شاہ نے اسے دے کر گیا تھا۔ حالہ نے لرزتے ہاتھوں سے اسے پکڑا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ بے اختیار آنسو اس کی گالوں پہ پھسلے۔ روتی ہوئی آواز میں اس نے اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا چاہا کہ ضامن نے زوردار تھپڑ سے وہ الٹ کر نیچے گری۔ ضامن نے کوئی پرواہ نہ کرتے اس کے پاس بیٹھے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور اپنا نکاح نامہ اس کے آگے کیا۔ مجھے اب اس کو اور اس کو دیکھو، کہاں کوئی فرق ہے بتاؤ؟ ضامن نے غصے سے دانت پیستے آگے زمین پر دونوں نکاح نامے رکھے اور اس کے بال جھٹکے سے چھوڑے۔ حالہ دونوں کو دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس رات ایسا کچھ ہوا تھا، تو پھر کیسے اس کے سائن انہیں پتہ چلے؟ پھر سپارک ہوا کہ اس رات اس کا بیگ وہیں رہ گیا تھا اور اس کی چیک بک۔ پھر وہ سب سمجھ گئی، مگر اس نے ضامن کو کوئی وضاحت نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ سب جھوٹ ہے مگر پھر بھی میں آپ کو کوئی وضاحت نہیں دوں گی۔ اس عزم سے اس نے ضامن کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، تم اگر میری نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ میں زندہ تمہیں زمین میں گاڑ دوں گا مگر کسی اور کے حوالے نہیں کروں گا۔ ضامن نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑتے ہوئے کہا اور جھٹکے سے چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ وہ قسمت کی ستم ظریفی پر سوائے ماتم کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی وہ گھر سے باہر ہی نکلا تھا کہ اسے اویس عالم کی کال آئی۔ کہاں ہو؟ فوراً میرے پاس پی سی میں پہنچو۔ اویس عالم کسی کیس کے سلسلے میں راول پنڈی ہی آئے ہوئے تھے اور پی سی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہیں تنویر کے تھرو اس نقلی نکاح نامے کا پتہ چلا۔ انہوں نے ضامن کو آفس کال کر کے وہاں سے پتہ چلا کہ وہ اسلام آباد آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کال کر کے اسے فوراً بلایا۔ ضامن کا دماغ اس وقت کھول رہا تھا۔ اس نے گاڑی کا رخ ہوٹل کی جانب کیا۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے اس نے دوبارہ انہیں کال کی، کمرہ نمبر پوچھا، پھر سیدھا ان کے کمرے کی جانب بڑھا۔ زمان آج تمہارے پاس آیا تھا؟ اس نے انہیں ساری کہانی کہہ سنائی۔ تمہارے خیال میں یہ صحیح ہے یا غلط؟ انہوں نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ سر وہ سائنس حالہ کے ہی ہیں اور بالفرض نہیں بھی ہیں تو ان کے پاس کہاں سے اتنے ایگزیکٹ سائنس آئے؟ ضامن کی بات پر وہ مسکرائے اور پھر اس کی تنویر سے بات کروائی جس نے اس چیک بک کا راز کھولا اور ان کے ایک ماہر بندے کا بتایا جس نے حائلہ کے سائن کی کاپی کی تھی۔ ضامن تو ششدر رہ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کال بند کر کے فون اویس صاحب کو پکڑایا۔ اس کی حالت دیکھ کر انہیں یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ وہ حالہ کے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھا ہے۔ ضامن غلط فہمی میں کس حد تک نقصان کر چکے ہو؟ کیا واپسی کا کوئی راستہ کھلا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہیں سب سے پہلے شک ہوا کہ کہیں ضامن حالہ کو طلاق نہ دے آیا ہو۔ بہت برا کیا ہے، پھر بھی شکر ہے کہ انتہائی حد تک نہیں پہنچا۔
ضامن ان کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولا، ضامن جذبات کو عقل پر کبھی بھی حاوی ہونے مت دینا، آئندہ اور یاد رکھنا غلطیاں ہر کوئی کرتا ہے، مگر ان سے ہمیشہ سبق سیکھنا، دہرانا مت، اللہ تم دونوں کے لیے بہتر کرے۔ وہ سب راز جو ہم نے سرفراز کو دیے تھے اس نے بینک کے لاکر میں رکھوائے تھے، اور اب تنویر مجھے وہ سب دے چکا ہے۔ حالہ کو بھی پتہ تھا اس نے غلطی سے ان کو بتا کر اپنے لیے مزید خطرہ مول لے لیا، اور اب اس کی اور بھی زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے، کیونکہ رحمان کسی بھی وقت اب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے اریسٹ وارنٹ میں بنوا رہا ہوں اور چیف آف آرمی سٹاف کو انوالو کر رہا ہوں تاکہ اس کی بچنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ امید ہے کل تک کام ہو جائے گا، پھر بھی ہم اس پہ ہاتھ ڈال سکیں گے۔ تب تک تمہیں بہت الرٹ رہنا ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ ضامن کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آئی۔ ہیلو، میں نے کہا تھا نا سیدھی طرح میرے حوالے کر دو، مگر تمہیں شاید بات سمجھ نہیں آئی۔ اپنی چڑیا میں تمہاری قید سے نکال لایا ہوں، مگر تم نے جو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کی غلطی کی اس کی سزا جلد ہی تمہیں ملے گی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہیلو ہیلو۔ صحیح معنوں میں تو قیامت اب ٹوٹی تھی ضامن پر۔ زمان شاہ کی آواز نے گویا سور پھونکا تھا اس کے کانوں میں۔ کیا ہوا ہے؟ اویس عالم نے سر پکڑے ضامن کو جھنجھوڑا۔ اس باسٹرڈ نے حالہ کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ اس کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے، فوراً گھر چلو۔ وہ دونوں تیزی سے ضامن کے گھر کے لیے نکل گئے۔